الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیاوی زندگی کو کافروں کے لیے دلکش بنا دیا گیا۔ اب یہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری، طہارت اختیار کی ہے، یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں بلند و بالا مقام پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ، یہ کل ہی کا سبق ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کے کفر پر جمنے کا سبب اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کافروں کے کفر پر جمنے کا سبب بہت سارے اسباب ہوں گے، ایک سبب کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، زین للذین، زین یہ سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو کافروں کے لیے مزین کر دیا، دلکش بنا دیا۔ اب دنیاوی زندگی، دنیاوی معلومات ان کو بڑا اچھا لگے گا، ہدایت کی طرف توجہ، حق کی تلاش اور حق کی طرف توجہ، یہ اس طرف ان کی توجہ نہیں جائے گی، ان کا دماغ اس طرف نہیں جائے گا۔ اب یہ یہاں سے ایک بات سمجھنے کی یہ بھی نکل سکتی ہے کہ کسی بھی انسان کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے تفصیل، کہ انسان آج جوتے خریدتا ہے تو دیکھتا ہے اچھی کمپنی کا کون سا جوتا ہے، کپڑے خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کون سی کمپنی کا کپڑا اچھا ہے، حالانکہ نظر نہیں آنے والے کپڑے بھی اگر اندر پہننے کے کپڑے خریدتا ہے تو ان کو بھی دیکھتا ہے کہ کون سی کمپنی کی پہننا چاہیے، چاہے وہ نیچے کے حصے میں پہنے جانے والی ہوں یا اوپر کے حصے میں پہنے جانے والی ہوں، لیکن دیکھتا ہے کہ کمپنی کون سی اچھی ہے۔ تو ہر چیز میں آدمی اوپر پہننے والے لباس ہو، اندر پہننے والے لباس ہو، یا پھر سر کے اوپر پہننے والی چیز ہو، یا پیروں کے نیچے پہننے والی چیز جوتے کیوں نہ ہو، یا پھر ہاتھ میں پہننے والی واچ کیوں نہ ہو، بڑی اچھی ہونا ہے، ریڈو واچ ہونا، ریڈو واچ 4000 روپے پہنتے لوگ، نہیں بول کر نہیں، اس میں ڈپلیکیٹ ریڈو بھی ہے 2000-2500 میں، زبردست ریڈو بولے تو 4000 روپے۔ اب ویسے قسم کے لوگ واچ پہننے والے لوگ بھی ہے۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہر چیز میں انسان کو تلاش ہے اچھی کمپنی کی۔ اب انسانوں کو کئی کو تلاش نہیں ہے ایک اچھے مذہب کی، تلاش کئی نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے ان کی۔ تو میرے حال تو انسانوں کے لیے ایک پیغام یہ کہ وہ حق کی تلاش کریں، کون جیسا جوتے چپل کے اندر تلاش کر رہے ہیں، اچھی چیز ہو، اچھی کمپنی کی ہو، اچھے برانڈ کی ہو۔ تو ایک مذہب کے بارے میں بھی سوچو کہ اچھے برانڈ کا ہو، جو آسمان سے نازل شدہ ہو، آسمان سے آیا ہوا ہو، اللہ کی طرف سے بھیجا، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہو، اس کے بارے میں بھی سوچیں۔ برانڈ سوچیں، مذہب کے بارے میں بھی، ریلیجن کے بارے میں بھی برانڈ سوچیں، دھرم کے بارے میں بھی برانڈ سوچیں۔ یہ تو غیر مسلموں کے لیے، انسانوں کے لیے پیغام۔ اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم مال و متاع کے اندر اور اپنے پاس رہنے والے عہدے کے اندر پڑھ کر لگ کر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی حق کو بھول گئے، حق کی تلاش نہیں ہے، یا حق بات سننا دل نہیں چاہ رہا، بولنا دل نہیں چاہ رہا، سن کر برداشت کرنا دل نہیں چاہ رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے پیغام مل سکتا ہے یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر پر جمنے کا سبب بیان کر دیا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ مزین کر دیا۔ اب وہ لوگ بس اسی میں، مال میں، دھن میں، دولت میں، اسی میں مست رہیں گے، وہ ان کو حق کی تلاش کی طرف، اس طرف توجہ نہیں جائے گی ان کی۔ اب یہی دنیا ان کی، یہی ان کی جنت ہے، اس کے باہر انہوں نہیں سوچیں گے۔ پیسہ، دھن دولت کے اندر ہی وہ لوگ کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں، یہ ان کے کفر پر جمنے کا سبب ہے۔ تو ہمارے لیے مسیج پیغام کیا بتا دیا کہ ہمارے لیے اس آیت میں سبق ملنے والا یہ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان بندہ بھی سنت کو سننا نہیں چاہ رہا، شریعت کو سننا نہیں چاہ رہا، حق کو قبول کرنا نہیں چاہ رہا۔ آج کے زمانے میں بڑا المیہ اور بڑی بات یہ ہے
کہ پہلے کے زمانے میں جیسا انبیاء کرام کے لیے کافروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا کافر فرعون کے سامنے حق بیان کرنا جیسا جہاد تھا، ویسا آج کے علماء کا جہاد یہ ہے۔ اور حدیث میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور آج کا زمانے کا جہاد زبانی جہاد یہ ہے، پہلے کے زمانے کے پیغمبران نیک لوگوں کا جہاد تو وہ کافروں کے سامنے، فرعونوں کے سامنے، نمرودوں کے سامنے، بوجہلوں کے سامنے حق بولنا تھا، ایک اللہ کی گواہی، شریعت کو، سنت کو بیان کرنا تھا۔ لیکن آج کے زمانے کا حال یہ ہے بڑا عجیب کہ آج کے مسلمانوں کے سامنے، اللہ کو ماننے والوں کے سامنے، قرآن کو ماننے والوں کے سامنے شریعت بیان کرنے دل کانپتا ہے۔ کئی کو ایسا بولے تو کیا ہوتا ہے کہ تو بول کر، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بتایا تھا میں کہ جو امام یا پھر جو خطیب اپنے مصلیوں سے، اپنی کمیٹیوں سے، اپنے صدروں سے، اپنی متولیوں سے ڈرتا ہے، وہ مسجد قیامت کی علامت بن گئی۔ وہ مسجد سے ہدایت کا کام نہیں ہوگا۔ ظاہر میں نظر آتا ہوگا ہم ہدایت کا کام کرتے ہوئے، سب ہوتا رہتا، نماز لیکن ہدایت نہیں ہوگی، مسجد سے خالی ہو جائے گی۔ جب امام یا خطیب قوم سے ڈرتے ہوں گے، یہ میں مسئلہ اٹھا کر بیان کروں گا، معاشرے کا حال یہ ہے، معاشرہ سود میں ڈوبا ہوا ہے، معاشرہ شادیوں کے اندر فضول خرچ میں ڈوبا ہوا ہے، معاشرے کا بگاڑ اور معاشرہ سنت سے ہٹا ہوا ہے، اب میں اس پر بولوں گا تو قوم کیا کہے گی، صدر کیا کہیں گے، متولی کیا کہیں گے، مصلیاں کیا کہیں گے، نماز پڑھنے والے کیا کہیں گے۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، ایسے ہی بول رہا ہوں، معاشرے کا حال بیان کر رہا ہوں۔ تو اگر ایسا کسی امام صاحب کے دل میں خوف ہے تو پھر وہ مسجد قیامت کی علامت بن چکی ہے، اب اس سے ہدایت کا کام نہیں ہوگا۔ کھل کر بولنے کا موقع دینا علماء کرام کو، تبھی مسجدوں سے ہدایت کا اور سنت کا، شریعت کا حفاظت کا کام ہو سکتا ہے۔ تو ایک بات بیچ میں آ گئی، تو اس لیے کھل کر بولنے کا موقع دینا۔ تو پیغمبروں کے زمانے میں ان کے زمانے کے کافروں کے سامنے حق بات بولنا اور توحید بیان کرنا، یہ ان کا لیے جہاد تھا۔ تو آج کے علماء کا جہاد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو، پیغمبروں کا حال کیا تھا، کافروں کے سامنے توحید بیان کرنا تھا، شریعت بیان کرنا تھا، کتاب بیان کرنا تھا۔ اب آج کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے شریعت بیان کرنا، اور ابھی شریعت بیان کرنے میں بھی ڈر ہوتا، کہاں ہماری قوم نہیں مانتی کہ تو بول کر، کہاں ہماری کو نکل پھینکتی کہ تو بول کر۔ حالانکہ بولنے والوں کے دلوں کے اندر بھی یہ ڈر نہیں ہونا، ویسا ڈر نہیں ہونا تو کیا کرنا، تمہیں لوگوں میں سب کو موقع دینا، کھل کر بولنے کا موقع دینا، بولو جو چاہے بولو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ظالموں کے خلاف بولو، بدعات کے خلاف بولو، رسومات کے خلاف بولو، شرک کے خلاف بولو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سود پر بیان کرو، زنا پر بیان کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شادیوں میں ہونے والے رسم و رواج کے خلاف بولو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بولنا چاہیے، قوم ہمت دینا علماء کو، بولنے کا ہر ایک کے اندر ملکہ ہوتا ہے، لیکن قوم کے کبھی کبھار دباؤ میں نہیں بولتے، تو بہرحال بولنا چاہیے۔ اچھا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جو ہمارے لیے میسج کیا ہے بتا دیا، کافروں کے لیے کفر پر جمنے کا وجہ اور ہمارے لیے پیغام بتا دیا۔ اب آگے یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ آیت نازل ہونے کے بارے میں پہلے ایک بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کافر لوگوں کا حال یہ ہے کہ مال ہی کے اندر کامیابی سمجھتے ہیں، اب جب مال کو آدمی کامیابی سمجھے گا تو پھر جن کے پاس مال نہیں ہے وہ لوگوں کو تو آدمی کیا بھی نہیں ہے ان کے پاس، کمزور سمجھے گا، اسے حقیر سمجھے گا۔ تو وہی حال ہے۔ اب آیت کا شان نزول سمجھو، کافروں کے پاس مال ہے، اللہ ان کو کافروں کو مال کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ وہ اپنے کفر پر جم جائیں، اب اسی کو وہ کامیابی سمجھ جاتے ہیں۔ اب مومنوں مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو پھر مومن مسلمانوں کو کافر لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ اب یہ آیت کی نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول سمجھو۔ آیت کے شان نزول کے بارے میں 3 باتیں علماء تفسیر نے لکھا۔ ایک بات یہ کہ ابو جہل وغیرہ جیسے دشمن، مشرکین مکہ، مشرکین عرب، ابو جہل وغیرہ، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ اپنے دل و دماغ اور مال میں تنعم میں مست تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ اور اپنے مال میں، اپنے نعمتوں میں، تنعم میں مست ہو کر سمجھتا، وہ آخرت کا انکار کر دیتے تھے اور اللہ کا انکار کر دیتے تھے۔ اور فقراء مومنین کا، مومن مسلمانوں کا جیسا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اور حضرت صہیب رومی ہے، بلال حبشی ہے، خباب بن ارت ہے، اس قسم کے مومن مسلمان فقراء صحابہ کو
مشرکین مکہ، مشرکین عرب کمزور سمجھتے تھے، ان کو کم نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو اس قسم کے کافروں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ اور ایک شان نزول یہ لوگ کافر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے نازل ہوئی آیت۔ اور ایک شان نزول یہ کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ دیکھو محمد اپنے ان کمزور اور فقراء مہاجرین، فقیر مہاجر صحابہ کو اپنے ساتھیوں کے لے کر دنیا پر غلبہ پائے گا، لوگوں پر غلبہ پائے گا، اس کا یہ گمان ہے۔ ایسا بول کر مومن مسلمانوں کا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اپنے ساتھیوں کو لے کر مذاق اڑاتا تھا کہ محمد کہتا ہے، اس کا کہنے کے حساب سے محمد کہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مہاجر فقراء کو وہ لوگوں پر غلبہ پائے گا۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی آیت۔ دوسرا پہلا تو بتا دیا ابو جہل کے بارے میں، وہ مسلمانوں کو فقیر غریب اور فقراء مہاجر مومنون کو کمزور سمجھتا تھا۔ دوسرا شان نے بتا دیا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا جواب ملا، آیت نازل کیا۔ تیسرا یہ کہ رؤساء یہودیوں کے سرداروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں آیت، اس کے اندر تسلی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، کہ دیکھو یہ لوگ تم پر مذاق کر رہی، یہودیوں کے سردار، رؤساء یہودیوں کے سردار تم سے مذاق کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا کہ اللہ کے نبی سے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ میں تم کو یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان دونوں قبیلوں پر تم کو میں فتح عطا کروں گا، غلبہ عطا کروں گا، اور بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے میں تم کو ان پر فتح عطا کروں گا، جیت عطا کروں گا۔ ویسا ہی ہوا، اللہ کی کرم سے اللہ تعالیٰ ان کو بغیر بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے دو قبیلوں پر ان سے جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ ان پر مسلمانوں کو فتح عطا کر دیا تھا، ان کو مدینے سے نکال بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی۔ اچھا آخری بات، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کے بارے میں تین باتیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر محنت مشقت تکلیف کے اپنی طرف سے جسے چاہے اللہ روزی عطا کر دے اپنے بندوں میں سے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسے اعمال صالحہ کی توفیق دے دیں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا یہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے کم دے زیادہ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، حساب لینے والا نہیں ہے۔ تیسرا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کے متعلق ایک معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بے حساب خرچ فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا بھی خرچ کرے تو اس کے خزانے میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس انسان کو کسے کہاں کس علاقے میں کتنی ضرورت ہوتی ہے وہ حساب سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں وہاں نچھاور کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے خزانے کبھی خالی بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ سبق اور ایک میسیج اس کے اندر ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے، گھر ہے، زر جواہر ہے، تو ہم کیا سمجھیں اپنے دل کے اندر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا اللہ میرے سے ناراض ہو کر، میری نافرمانیوں سے ناراض ہو کر اللہ آخرت میں ملنے والا بدلہ اللہ یہاں دے رہا کیا؟ یہ آدمی کے دل کے اندر ایک خوف ہو، کہیں اللہ کا ایسا تو کرنا نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر ساری نعمتیں دے دے رہا، آخرت سے اللہ تعالیٰ مجھے محروم کر رہا۔ یہ آدمی کے اندر دل کے اندر خوف ہو۔ اگر ایسا اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہوں سے ناراض ہو کر، کہیں کوئی میرا ایسا گناہ ہو گیا جس سے تو ناراض ہو کر وہ گناہ کا بدلہ یا پھر کسی نیکی کا تو عمل کا قبول کر کے اس کا بدلہ یہاں دے رہا، میرے لیے آخرت پہ کوئی میرے لیے ثواب اور نیکی نہیں ہے، ایسا نہ کو اللہ۔ اگر میری نعمتوں کا اور میرے اعمال کا ثواب یہاں دے رہا تو بھی دے دے، لیکن مجھے آخرت سے محروم نہ کر۔ نہیں ایسا نہیں، اگر مجھے تو دنیا سے محروم کر دیتا، آخرت میں تو دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن مجھے تو دنیا میں دے یا نہ دے، لیکن مجھے تو آخرت سے محروم نہ کر۔ بندہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تو مجھے آخرت سے محروم نہ فرما۔ اپنے نعمتوں کے اندر آدمی مشغول ہو کر حق سے بھولنا نہیں، اللہ کو بھولنا نہیں، شریعت کو سنت کو بھولنا نہیں۔ اس لیے بعض بزرگاں اور بعض علماء جن کا دماغ دل ہمیشہ آخرت کی طرف لٹکا رہتا ہے، تو وہ لوگ دنیا کے اندر جب ان کی دعا یا ان کی کوئی
بات انہوں جیسا چاہتے تھے دل کے اندر ویسا اگر نظر آ جاتی قبول ہو کر تو وہ لوگ سوچتے تھے کہیں اللہ ایسا تو نہیں کر رہا ہے کہ میری دعا یہاں قبول کر کے بدلہ یہاں دے رہا ہے، آخرت میں میرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. ڈرتے تھے ویسا بزرگاں اور علماء سے آخرت کا جن کی طرف ذہن لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم بھی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، آخرت کے بارے میں آدمی فکر مند رہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کفر سے بچائے، شرک سے بچائے. اللہ تعالیٰ نعمتوں میں تنعم میں اللہ مست رہ کر اللہ کو بھول بیٹھنے سے، شریعت کو، حق کو بھول بیٹھنے سے اللہ محفوظ فرمائے. جہاں بھی رہیں، جیسا بھی رہیں، آخرت کی فکر ہو، اللہ کی فکر ہو، حق کی تلاش ہو، شریعت اور سنت پر عمل ہو تو پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. چاہے اس کے پاس مال ایک پیسہ بھی نہ ہو، ایمان ہے، اعمال ہے، سنت پر عمل ہے، شریعت پر عمل ہے، قرآن پر عمل ہے، تو بس وہی بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی وہی بندہ کامیاب ہو جائے گا. شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، توحید نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کامیابی کا اللہ تعالیٰ مدار ایمان پر، اعمال پر رکھا ہے. ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ ہمارا ایمان بھی مضبوط فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بلا کامل فرمائے.